من حسنا، کون ہے جو اللہ کے نام پہ قرضہ دے قرضہ حسنا، کون ہے جو اللہ کے نام پہ قرضہ دے القرض حسنا فیضاعفہ لہ، پس اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے دگنا چگنا کر دیں گے، اضعافا کثیرہ، کئی گنا زیادہ کر دیں گے۔ واللہ یقبض، اور اللہ تعالی ہی تنگی فرماتے ہیں، اور ویبسط، اور اللہ تعالی ہی وسعت عطا فرماتے ہیں، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، کیا آپ نے دیکھا نہیں بنی اسرائیل کے سرداروں کی طرف، من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اذ قالوا لنبی، جب وہ کہنے لگے اپنے نبی سے، لنبی لہم، اپنے نبی سے، ابعث لنا ملکا، ہمارے لیے مقرر فرما دیجئے، ہمارے لیے طے فرما دیجئے ایک بادشاہ، نقاتل فی سبیل اللہ، ہم اللہ کے راستے میں قتال کریں۔ قال، فرمایا، هل عصیتم، ہو سکتا ہے، ان کتب علیکم القتال، اگر تم پر قتال فرض کیا گیا، اللہ تقاتلوا، کہ تم قتال نہ کرو۔ قالوا، کہنے لگے، وما لنا، ہمیں کیا ہو گیا، ہمیں کیا رکاوٹ ہے، اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم اللہ کے راستے میں قتال نہ کریں، وقد اخلا گیا، من دیارنا، ہمارے گھروں سے، وابنائنا، اور ہماری اولادوں سے، ہمارے بیٹوں سے، یعنی ہماری اولادوں سے۔ اللہ، فلما کتب علیہم القتال، پس جب ان پر قتال فرض کیا گیا، تولوا، تو پھر گئے، الا قلیلا منہم، مگر ان میں سے بہت تھوڑے، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والے ہیں۔ وقال لهم نبیہم، اور ان سے فرمایا ان کے نبی نے، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، بے شک اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا۔ قالوا، کہنے لگے، ان یکون لہ الملک علینا، اس کو کیوں کر مل سکتی ہے ہم پر بادشاہت، ونحن احق بالملک منہ، اور ہم ہمارے بادشاہت کے اس سے، ولم یؤت سعۃ من المال، اس کو مال کی وسعت بھی نہیں دی گئی۔ قال، فرمایا، ان اللہ اصطفاہ، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو چن لیا ہے، علیکم، تم پر، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور اللہ رب العزت نے اس کو بڑھا دیا ہے علم میں بھی اور جسم میں بھی، واللہ یؤتی ملکہ، اور اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتے ہیں اپنی بادشاہت جسے چاہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی بہت وسعت والے، بہت جاننے والے ہیں۔ وقال لهم نبیہم، ان سے فرمایا ان کے نبی نے، ان آیت ملکہ، اس کی بادشاہت کی علامت یہ ہے، ان یأتیکم التابوت، کہ آئے گا تمہارے پاس تابوت، صندوق، فیہ سکینۃ من ربکم، جس میں تسکین کا سامان ہے تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے، وبقیۃ، اور باقی ماندہ چیزیں ہیں، مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، جو باقی ماندہ ہیں آل موسیٰ کی اور آل ہارون کی، تحملہ الملائکہ، اس کو اٹھائے ہوئے ہوں گے فرشتے، ان فی ذلک لآیۃ لکم، بے شک اس میں تمہارے لیے البتہ نشانیاں ہیں، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی ایمان والے ہو۔
آج کے سبق میں جو پہلی آیت کریمہ ہے، اس میں اللہ رب العزت کے نام پر خرچ کرنے کی فضیلت کا بیان ہے۔ کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو قرضے سے پاک ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نام پہ خرچ کرے۔ کون ہے جو اللہ کے نام پہ خرچ کرے گا؟ اس کو قرض سے تعبیر کیا کہ جس طرح قرض کا ملنا یقینی ہوتا ہے، آدمی کا خیال یہی ہوتا ہے، یقین کہ یہ مجھے واپس ملے گا، یہ میرے اپنے پیسے ہیں، تو اس کو قرض کی واپسی کا یقین ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کے نام پر لگاؤ گے، بظاہر کسی آدمی کے ذمے تمہیں واپس کرنا نہیں ہے، لیکن اللہ تمہیں اس سے بھی زیادہ یقینی واپس کرے گا جس طرح کسی انسان سے قرضے کی واپسی کی امید کی جاتی ہے۔ لہٰذا اس کو قرض سے تعبیر کیا گیا۔ مراد اللہ کے نام پر خرچ کرنا ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں اور دیگر اللہ کے راستوں میں خرچ کرنا ہے۔ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، اللہ اس کو بڑھا دیں گے، اضعافاً کثیرہ، کئی گنا کر کے۔ اور باقی جو تم اللہ کے نام پر لگاؤ گے اور کسی تنگ دست کو دو گے یا کسی پریشان حال کو کسی بھی جگہ پر، یاد رکھو یہ وسعت بھی اللہ کی طرف سے ہے اور یہ تنگی بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اللہ کے نام پر دینے کی بڑی فضیلت ہے۔ اور یہ جو تم اللہ کے نام پر دو گے تو اللہ کے پاس یہ ذخیرہ ہوتا ہے، اور وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تم نے بھی تو لوٹ کر اللہ ہی کے پاس جانا ہے، لہٰذا وہ تمہیں مل کے رہے گا۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے فرامین ہیں اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کے۔ پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں جس نے تھوڑا سا بھی اللہ کے نام پر خرچ کیا، اللہ اس کو اتنا بڑھاتے رہتے ہیں کہ وہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اس سے قرض کا مطلب ہے کسی کی حاجت کو پورا کر دینا، یہ بھی اللہ کو قرضہ دینے میں شامل ہے۔ اور حدیث پاک میں قرض کے فضائل ہیں۔ پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو مسلمان دوسرے مسلمان کو قرض دے دیتا ہے، یہ قرض دینا اللہ کے راستے میں اس مال کے 2 دفعہ صدقہ کرنے کے برابر ہے، اگرچہ واپس بھی مل جائے گا۔ تو جو آدمی کسی کو قرض دیتا ہے اتنی ہی رقم کو 2 بار صدقہ کرنے کا اللہ تعالیٰ اس کو ثواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری اللہ کے نام پر خرچ کرنے کی تو لوگوں کے 3 فرقے ہو گئے۔ ایک تو وہ گروہ تھا جب انہوں نے اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کی، زکوٰۃ کی بات سنی، انہوں نے کہا کہ اچھا اللہ تو ہماری طرح محتاج ہو گیا، اب تو ہم اللہ سے زیادہ غنی ہو گئے۔ ان کی مذمت میں تو اللہ نے یہ آیت اتاری لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، اللہ نے ان کی بات کو سن لیا جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ دوسرے وہ لوگ تھے جنہوں نے اس طرح کا کفریہ جملہ تو نہیں بولا لیکن بخیل بنے رہے، اللہ کے نام پہ خرچ نہیں کیا۔ تیسرے وہ لوگ تھے جنہوں نے دل کھول کر اللہ کے راستے میں دیا۔ اور حضرات صحابہ کرام اپنی پسندیدہ چیزیں بھی اللہ کے نام پہ خرچ کرتے تھے۔ ان میں ایک واقعہ، ایک صحابی حضرت ابو الدحداح، بڑا پیارا ان کا واقعہ ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی حضرت ابو الدحداح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، پوچھا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، کیا اللہ تعالیٰ ہم سے قرض مانگتے ہیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو قرض سے مستثنی مستغنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے تم کو جنت میں داخل کریں۔ ابو الدحداح نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے رسول ہاتھ بڑھائیں۔ آپ نے ہاتھ بڑھایا، ابو الدحداح نے کہنا شروع کیا آپ نے ان سے فرمایا کہ فرمایا حضرت نے کہ میرے 2 باغ ہیں، میں چاہتا ہوں کہ دونوں باغ اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں، آپ ہاتھ بڑھائیے میں آپ کے ہاتھ پہ رکھ دوں۔ آپ نے فرمایا ایک تو اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، دوسرا اپنے اہل و عیال کے لیے باقی رکھو۔ ابو الدحداح نے فرمایا کہ آپ گواہ رہیے ان دونوں میں سے بہترین باغ جس میں کھجور کے 600 درخت ہیں اس کو میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا
تمہیں اس کے بدلے میں اللہ جنت عطا کریں گے۔ ایسا جذبہ تھا صحابہ کرام کا، صحابیات کا، کہ دین کے نام پر ان کو خرچ کرنے میں یا کسی حکم پر عمل کرنے میں زیادہ سوچنا نہیں پڑتا تھا، اور ایسا جذبہ ان کا بن گیا تھا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جماعت انبیاء کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ جیسی کوئی جماعت نہیں بنائی۔ زمین و آسمان وہ نظارے کبھی نہیں دیکھ سکیں گے۔ ابو الدحداء اپنے گھر آئے اور بیوی کو اس کی اطلاع دی، وہ بھی ابو الدحداء کے اس بہترین سودے پر بہت خوش ہوئیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت ابو الدحداء کے لیے فرمایا، کم من عزق رداح ودار فیاح لأبی الدحداء، کتنے ہی کھجوروں کے پھلوں سے لبریز درخت اور کتنے ہی کشادہ محلات ابو الدحداء کے لیے جنت میں تیار ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً خوشخبری بھیج دی اپنے نبی کے صحابی کے لیے۔ اور بہرحال یہ اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کی فضیلت ہے۔ اصل تو ہم نے آخرت کے لیے خرچ کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس پر دنیاوی ثمرات بھی عطا فرماتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جو آدمی کسی کو قرض دے اور جو تاریخ ٹھہرائی ہے، جو وقت مقرر کیا، اس پر وہ ادا نہ کر سکا اور اپنی طرف سے اس نے اس کو بڑھا دیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اور بھی زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور جس آدمی کو قرض دیا گیا، یاد رکھیے مثلا 1,00,000 قرض دیا، 50,000 دیا، جتنا بھی دیا، دوسرے نے وقت مقرر کیا، اس وقت پر مقرر کرنا، اتنا ہی واپس کرنا ضروری ہے۔ اضافے کی شرط لگانا سود ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ بھائی آپ نے تو اضافے کی شرط نہیں لگائی، آپ تو اتنا ہی لینا چاہتے ہیں، لیکن آپ نے مشکل میں میرا ساتھ دیا، لہٰذا میں آپ کو اضافی طور پر یہ دینا چاہتا ہوں، یہ حسن قضا ہے۔ یاد رکھیے یہ سود میں نہیں آتا ہے، یہ اچھی طرح لوٹانے میں شامل ہے، یہ حسن قضا میں شامل ہے اور یہ حرمت میں شامل نہیں ہے۔ تو اللہ کے نام پر خرچ کرتے رہنا چاہیے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ آگے ایک واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ جو قوم بنی اسرائیل تھی، یہ وادی تیہ کے اندر تھے، نہ مصر میں نہ شام میں، درمیان میں ایک وادی تھی، وادی تیہ۔ انہوں نے جہاد سے انکار کر دیا، اللہ نے بطور سزا ان کو ایک وادی کے اندر بند کر دیا۔ اسی وادی کے اندر یہ صبح و شام کرتے، کوئی اس کے اندر ان کے رہن سہن کا صحیح انتظام نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ من و سلوہ سے ان کی پرورش فرما رہے تھے، تو ان کو اپنے وطن کی یادیں ستاتی تھیں، اپنا رہن سہن ستاتا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد انہوں نے جو وقت کے نبی تھے حضرت شمویل علیہ السلام، ان سے یہ گزارش کی کہ حضرت آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں، ایک جرنیل، جس کی قیادت میں ہم جہاد کریں گے۔ حضرت نے فرمایا اگر میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ کی طرف سے تعیین بھی ہوگی، ہو سکتا ہے تم جہاد نہ کرو۔ کہنے لگے ہم کیوں نہیں کریں گے، ہمیں اپنے وطن سے، اپنے آل اولاد بیٹوں سے دور کیا گیا، تو جب ہم نے قتال کا حکم فرض کیا تو ان میں سے بہت سارے پھر گئے مگر تھوڑے سے بچ گئے، اور اللہ ایسے ظالموں کو خوب جاننے والے ہیں۔ دیکھیے الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، کیا آپ نے دیکھا جماعت کی طرف، سرداروں کی طرف بنی اسرائیل میں سے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اذ قالوا لنبی لہم، جب اپنے نبی سے کہنے لگے ابعث لنا ملکا، ہمارے لیے ایک جرنیل مقرر فرمائے، بادشاہ، نقاتل فی سبیل اللہ، تاکہ اس کی قیادت میں ہم اللہ سے قتال کریں۔ حضرت نے فرمایا هل عصیتم ان کتب علیکم القتال اللہ تقاتلوا، ہو سکتا ہے اگر قتال تم پر فرض ہو تو تم نہ کرو۔ کہنے لگے وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، ہمیں کیا رکاوٹ ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں قتال نہیں کریں گے، وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، ہمیں اپنے گھروں اور اپنے بیٹوں سے دور کیا گیا۔ فلما کتب علیہم القتال، جب قتال فرض کیا گیا، تولوا، تو پھر گئے اس وعدے سے، الا قلیلا منہم، مگر ان میں سے بہت تھوڑے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا
کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے طالوت بادشاہ ہے۔ تو جب حضرت طالوت کو بادشاہت ملی تو اعتراض کرنے لگے انا یکون لہ الملک، اس کو ہم پر بادشاہت کا شرف کیسے مل گیا، حالانکہ ہم بادشاہت کے زیادہ حقدار ہیں۔ اور ایک وجہ انہوں نے یہ بیان کی کہ یہ تو غریب آدمی ہے، ولم یؤت سعۃ من المال، اس کے پاس تو مالی کشادگی نہیں ہے۔ تو یہ ان کا اعتراض تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ایک جواب یہ دیا، قول فرمایا، پہلی بات ان اللہ اصطفیٰ، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو چن لیا ہے تم پر، اللہ نے چن لیا تو اللہ کا انتخاب ہے، تمہیں کیا اعتراض اس پر کرنے کا حق ہے۔ نمبر 2 وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، وہ جسمانی اعتبار سے اور علم کے اعتبار سے تم سے زیادہ وسعت والا ہے، اس کی جسمانی ساخت بھی ایسی ہے، جرت بھی ایسی ہے کہ وہ جرنیل ہونے کے زیادہ لائق ہے۔ نمبر 2 وہ مسائل کو بھی جانتا ہے، فضائل کو بھی جانتا ہے، علم بھی اللہ نے اس کو عطا کیا۔ تو دوسری وجہ اللہ نے، ایک تو اللہ نے چن لیا، ظاہری طور پر اللہ کی طرف سے اس کے پاس علم بھی زیادہ ہے اور جسم کے اعتبار سے بھی مضبوط ہے۔ اور نمبر 3 واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ اپنی طرف سے بادشاہ جسے چاہیں عطا کریں، اللہ تعالیٰ خوب وسعت والے، جاننے والے ہیں۔ پھر بھی لوگوں کی تسلی کے لیے ظاہری طور پر یہ بات بتائی گئی کہ ایک صندوق تھا جس میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی باقی ماندہ اشیاء تھیں، تبرکات تھے۔ جالوت نے حملہ کیا، جالوت کافروں میں سے تھا، اس نے حملہ کیا بنی اسرائیل پر، ان کو مارا اور ان سے وہ صندوق چھین کر لے گیا۔ لیکن اللہ کی شان، جس علاقے میں وہ صندوق لے جاتے وہاں بیماریاں پھیل جاتی، طرح طرح کی مصیبتیں آنے لگتی، دوسری جگہ منتقل کرتے وہاں ایسے ہی ہوتا۔ انہوں نے بیلوں کے اوپر رکھ کر اس صندوق کو واپس کر دیا، فرشتوں نے وہ صندوق وہاں سے بیلوں کو ہنکا ہنکا کر وہ آ کر بیل بیٹھ گئے حضرت طالوت علیہ السلام کے گھر کے سامنے۔ یہ نشانی تھی کہ یہ اللہ کی طرف سے انتخاب ہے۔ وقال لهم نبيهم ان آیۃ ملکہ، ان سے فرمایا ان کے نبی نے، اس کی بادشاہت کی ظاہری نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تابوت آئے گا جس میں تمہارے لیے تسکین کا باعث ہے، سامان تسکین، تبرکات ہیں، اس کی برکت سے اللہ تمہیں فتح دیتے ہیں، تمہارے اندر خیر ہوتی ہے۔ اور اس میں باقی ماندہ چیزیں آل موسیٰ اور آل ہارون کی، فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، یعنی فرشتوں کی نگرانی میں وہ جانور وہاں تک آ جائے گا، بیل وغیرہ۔ اس میں بھی البتہ نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان والے ہو۔ جانوروں کے اندر بھی اللہ شعور ڈال دیتے ہیں، جیسے یہ صندوق لے کر جانور وہ بیل سیدھے حضرت طالوت کے گھر کے سامنے آئے۔ جیسے حضور نے فرمایا جب مدینہ تشریف لائے تو سب کی خواہش تھی حضور میرے گھر میں قیام فرمائے، حضور نے فرمایا میری اونٹنی جس کے گھر کے سامنے بیٹھ گئی میرا وہی قیام ہے، بس یہ مقرر ہے۔ اور اسی طرح جب ابرہہ نے بیت اللہ پر حملہ کرنا چاہا تو سب سے آگے جو ہاتھی تھے اس ہاتھی کو بیت اللہ کی طرف ہنکاتے ہاتھیوں کو تو وہ آگے قدم نہیں رکھتے تھے، واپس موڑتے تو ہاتھی بھاگنے لگ جاتے، وہ ہاتھی بانوں کو مارتے کہ بھائی تمہاری غلطی ہے، مار مار کے ہاتھیوں کو لہو لہان کر دیا، لیکن ان کے قدم بیت اللہ کی طرف نہیں اٹھتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ جانوروں کو بھی شعور عطا فرما دیتے ہیں۔ تاریخ کے اندر ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک بزرگ تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے، بادشاہ کسی وجہ سے ناراض ہو گیا، اس نے حکم دیا کہ ان کو سب کے سامنے بھوکے شیر کے آگے ڈالیں گے تاکہ عبرتناک سزا ہو۔ یہ سزا پہلے دی جاتی تھی، پرانے بادشاہ تو بہت ظالم بھی ہوتے تھے، تو شیر کو کئی دن بھوکا رکھا گیا، پھر حضرت کو میدان کے اندر چھوڑ دیا گیا، شیر کو نکال دیا گیا، سب حیران تھے کہ ابھی بس ختم ہو جائیں گے۔ جب حضرت کو چھوڑا وہاں شیر کو حضرت کے پاس چھوڑا گیا، بھوکے شیر کو، وہ شیر بھاگتا ہوا گیا
گیا اور قریب جا کر دم ہلا کر ان کے پاؤں چاٹنے لگا۔ تو بادشاہ بھی حیران اور وزراء بھی حیران، سب نے معافی مانگی، حضرت گھر آ گئے۔ بیوی تو بیوی ہوتی ہے، اس نے پوچھا کہ بتاؤ جب شیر آیا تو آپ کتنا ڈر رہے تھے؟ حضرت نے کہا نہیں ڈر رہا تھا۔ کہا کچھ تو ڈر لگی ہوگی؟ کہا نہیں۔ کہا دل میں کیا آیا؟ کہا میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ اگر شیر نے میرے ساتھ منہ لگایا تو اس کی تھوک اور لعاب میرے ساتھ لگ جائے گا، اس سے میرے کپڑے اور جسم پاک ہوگا یا ناپاک۔ مجھے تو اس کے جھوٹے کے بارے میں فکر تھی، مسئلہ سوچ رہا تھا کہ وہ پاک شمار ہوگا یا ناپاک۔ تو اللہ تعالیٰ جانوروں کو بھی شعور عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں یہ ساری چیزیں ہیں۔ بہرحال طالوت ان کے کمانڈر مقرر ہو گئے، اور پھر کل کے سبق میں انشاءاللہ تفصیل آ جائے گی کہ پھر حضرت طالوت نکلے، جالوت سے مقابلہ ہوا، کیسے اللہ نے فتح دی، یہ انشاءاللہ ہمارا کل کا سبق ہوگا۔ اور اس آیت میں ایک یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ انبیاء کی چیزوں میں برکت ہے، نیک لوگوں کی چیزوں میں برکت ہوتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں تبرک بآثار الصالحین، نیک لوگوں کی چیزوں میں برکت ہوتی ہے۔ مقدس جگہ کی چیز کے ساتھ جس چیز کی نسبت ہو جائے اس میں برکت ہوتی ہے، لہذا غلاف کعبہ کے ٹکڑے بعض لوگوں کو مل جاتے ہیں، خوش نصیبوں کو، تو اس میں برکت ہوتی ہے۔ اسی طرح نیک لوگوں کی چیزوں میں بہرحال برکت ہوتی ہے، اس کو تبرک بآثار الصالحین کہتے ہیں۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی ایک ٹوپی تھی جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک سیے ہوئے تھے، اور وہ اپنے سر پر پہنتے تھے، اور اس کی برکت سے اللہ ان کو فتح بھی دیتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ ٹوپی بھول گئے تھے، بہن کو پتہ چلا تو وہ لڑتی ہوئی جھگڑتی ہوئی کسی طرح اپنے بھائی تک پہنچی کہ میں وہ ٹوپی ان کے حوالے کر دوں۔ تو اس کو تبرک بآثار الصالحین کہتے ہیں۔ نیک لوگوں سے جو بسا اوقات دم کرایا جاتا ہے، بچے کے منہ میں تحنیک کرانا سنت ہے، میٹھا چبا کر، تو وہ بھی یہی ہوتا ہے کہ کسی نیک آدمی سے چبوا کر حضور علیہ السلام نے تحنیک کی، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کی، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی، اور بھی بہت سارے بچوں کی، تو وہ میٹھا چبا کر اس کا چھوٹا سا ذرہ نشان برابر بچے کے تالو پہ لگا دیتے ہیں۔ کسی کے پہلی جو غذا اس کے اندر جائے وہ کسی نیک آدمی کا جھوٹا ہو۔ تحنیک کے اندر بھی اصل وجہ وہ اس کے اعمال کی برکت ہے، دین میں برکت ہے، تو نیک لوگوں کے جھوٹے میں اور ان کی چیزوں میں برکت پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔